بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہدایۃ النحو 24واں سبق ہے۔ السابع یعنی الصنف السابع، اعراب سابع ہے اور 7واں قسم ہے، اور ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تقدیری ہے، اعراب تقدیری، اور یہ وہ اعراب ہے جو تینوں حالتوں میں تقدیری ہے، حالت رفعی میں، نصبی میں اور جری، تینوں حالتوں میں تقدیری ہے اس کے عبارت۔ اور اس میں دو قسم ہے، ایک ہے اسم مقصورہ، اسم مقصور، اور ایک ہے وہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، لیکن جمع مذکر سالم کے علاوہ، اس لیے کہ اس کے اعراب جو ہے آگے آ رہے ہیں۔ السابع ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرۃ ويختص بالاسم المقصور، یعنی یہاں پر مقصور سے مراد کیا ہے؟ اسم مقصور ہے، اسم مقصوری۔ اسم مقصور کیا ہے؟ یہ اس کی تعریف ہے۔ اسم مقصور وہ ہے وما فی آخری الف مقصورۃ، جس کے آخر میں ہوا، یعنی وہ اسم ہے، اسم مقصور، ما فی آخرہ، یہ خبر ہے، فی آخرہ یہ ضمیر اس کی طرف راجع ہے، الف مقصورۃ، ما فی آخرہ الف مقصورۃ، کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جو اس طرح لکھا جاتا ہے یا اس طرح کبھی بھی لکھا جاتا ہے۔ مثلا عصا، موسیٰ، یہ سارے جتنی بھی ہے یہ الف مقصورہ ہے، اور یہ اسم مقصور ہے، یہ بھی اسم مقصور ہے۔ یہ دونوں الف مقصورہ جو ہے، یہ حمزہ مقصورہ جو ہے، یہ دونوں حالتوں میں، چاہے اس نکرہ ہو یا معرفہ ہو، دونوں پر اعراب جو ہے تقدیری ہے، تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں، حالت نصبی میں اور حالت جری میں۔ یہاں پر یہ الف لام جو ہے یہ رسم الخط کی وجہ سے ہے، رسم الخط کی وجہ سے ہے، اور یہاں پر الف مقصورہ جو ہے یہ محذوف ہے، کس کی وجہ سے؟ تنوین کی وجہ سے، اور تنوین میں التقائی ساکنین ہیں، مثلا عصا، عصن، عصن، اور یہ حمزہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے، تو التقائی ساکنین کی وجہ سے یہ الف جو ہے یہ محذوف ہے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، یعنی نہیں پڑھا جاتا، اور یہ جو الف نظر آ رہا ہے عصن میں یہ رسم الخط کی وجہ سے ہے، باقی جو الف مقصورہ ہے وہ محذوف ہے۔ تو اس حالت میں بھی اور اس حالت میں بھی جب اس پر الف لام ہو تو اس کو پڑھا جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، العصا یا عصایا، عصایا، تو یہ الف جو ہے یہ لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، تو اس پر اعراب تقدیری ہوں گے، کیوں؟ اعراب اس پر متعذر ہے، تعذر ہے اس میں، اور تعذر کہتے ہیں تعذر کو، اس پر مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ آخر میں جب الف ہو آخر میں، تو اس الف پر ہم اعراب نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس پر ہم اعراب پڑھیں گے کہ عصا آ، عصا اے، عصا او، تو یہ پھر الف نہیں رہے گا، یہ کیا بنے گا؟ حمزہ بنے گا، تو اس وجہ سے اس پر اعراب جو ہے متعذر ہے، اور اس تعذر اور تعثر کی وجہ سے اس پر اعراب نہیں آ سکتی۔
و بالمضافی، یہ عطف ہے بالمقصور پر، یہ عطف ہے بالمقصور پر، و بالمضافی، اور یا وہ بالاسم المضاف الی یاء المتکلم، یا متکلم کی طرف مضاف ہوں اور یہ اس کی طرف متعلق ہے، لیکن غیر جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم کی طرف، تو غیر جمع مذکر سالم تو اس میں مفرد، تثنیہ، جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم، یہ سارے اس میں آ گئے کہ مفرد، تثنیہ، جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم جب اس کی طرف ہو تو اس کے اعراب جو ہے وہ اعراب تقدیری ہوں گے اس کے، اور سوائے اس کے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے، اور اب و اخن اور یہ بھی داخل نہیں ہے، اب و اخن اس میں بھی داخل ہے، مثلا ابی رأیت ابی و مررت بابی و جاء ابی رأیت ابی و مررت بابی، جب یہ متکلم کی طرف مضاف ہو، اور ہم ادھر جو پڑھ چکے تھے اسماء ستہ یعنی اسماء خمسہ مکبرہ موحدہ مضافہ میں الی غیر یا المتکلم، اور جب یا متکلم کی طرف ہو تو اس کے اعراب اسی میں ہے، لیکن اس میں سے بھی شرط ہے کہ جمع مذکر سالم کے اعراب اس میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اعراب آگے آ رہے ہیں، مثلا کا غلامی، اس کی مثال کا عاصن اور اس کی مثال کا غلامی، اس لیے کہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر یا ہے، اور یا اپنے شروع میں یعنی ما قبل میں کسرہ چاہتے ہیں، تو اگر یہ کسرہ اس پر آ گیا اور یہاں پر ہم حالت رفع میں اس پر ضمہ لائیں گے تو نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اس پر کسرہ ہے یا کی مناسبت کی وجہ سے، تو اس تعذر کی وجہ سے اس میں تعذر ہے، اور باقی جو دو قسمیں آ رہے ہیں اس میں ثقل ہے۔ تقولو آپ کہیں گے ھذا عصا، ھذا عصن، ھذا عصن یا ھذا عصن، اگر العصا کہیں گے تو بھی متعذر ہے، اس پر اعراب نہیں گے، وغلامی، غلامی، ورأیت عصن وغلامی، ومررت بعصن وغلامی، اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوں گے، اعراب جو ہے اس کی تقدیری ہے، یعنی فرض کی گئی ہے اس کے اعراب کو۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ اس میں مقصور اور جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف سوا جمع مذکر سالم کے، کہ جمع مذکر سالم جب یا کی طرف مضاف ہو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کے الگ اعراب آ رہے ہیں، ایک حالت میں تقدیری اور دو حالتوں میں لفظی ہے، اس کی آخری قسم ہے تقدیری میں تین قسمیں ہم نے پچھلے سبق میں جو 16 سبق ہم نے ذکر کیے ہیں، اگر نہیں دیکھے تو وہی جا کے اس کو دیکھ لیں۔ تو دو قسمیں ہو گئی، ایک اس میں مقصور، اور مقصور کو مقصور یہ قصارہ سے ہے، قصارہ سے ہے، قصر کے معنی ہے روکنا، بند کرنا، تو یہ الف مقصورہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی اس میں مقصور پر وما فی آخری الف مقصورہ، اور یہ الف مقصورہ جو ہے یہ اعراب کو روکتے ہیں، اعراب کو منع کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، اور اس کو اس میں مقصور کہتے ہیں، اس میں محبوس کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، تقدیر اعراب کی پہلی قسم۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔